البرہان ویلفیئر ٹرسٹ ماشاءاللہ عدنان کاکا خیل صاحب بہت بہترین انداز میں اس کو لے کر چل رہے ہیں ماشاءاللہ. اور مجھے ذرا بتائیں کہ کہاں تک پہنچے آپ اور کیا کیا ریلیف کے کام چل رہے ہیں, اور تھوڑا البرہان کے بارے میں بھی ذکر کریں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے اور سب لوگ اس کی تباہ کاریوں سے تو واقف ہیں, لیکن میں اس طرف جانے سے پہلے میں البرہان کے بارے میں ضرور تعارف کراؤں تاکہ آپ کو ہمارا فٹ ورک, گراؤنڈ ورک نظر آ سکے اور اس کی ڈائمنشن ڈفرینٹ اینڈ سے نظر آ سکے. البرہان جو ہے وہ بیسیکلی ایک تعلیمی ادارہ ہے اور وہ فوکس کرتا ہے ان پروفیشنلز کے اوپر جو کہ دین کی سیکھ رکھتے ہیں یا دین کو حاصل کرنے کی طلب رکھتے ہیں, لیکن ان کو کوئی ادارہ ایسا نہیں مل سکا کیونکہ اپنی پروفیشنل لائف کے اندر بہت بزی ہو جاتے ہیں. تو میں بھی اسی کا ایک آپ کے سامنے نتیجہ نظر آ رہا ہوں. اور میں نے تقریباً پچھلے 4 سال پہلے البرہان کو جوائن کیا کراچی کے ساتھ, اور پھر آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آتی رہی اور میرے اندر بھی تبدیلی نظر آئی. البرہان جو ہے وہ بیسک 2 ویژنز کے اوپر کام کرتا ہے. وہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ وہ خدمت خلق کی طرف کسی بھی شخص کو لے کے جاتا ہے, کیونکہ جو تربیت ہے وہ خدمت خلق کے بغیر ممکن نہیں ہوتی, مکمل نہیں ہوتی. اور عدنان صاحب کا جو ویژن ہے اس ویژن کو کیری کرتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ تباہ کاریاں جو تھیں سیلاب کی وہ اگست سے کچھ ہمارے پاس تھیں پہلے, اور پھر وہ مڈ میں جو ہیں وہ اس طرف موو ہو گئی دوسری طرف. اور جنوبی پنجاب جو تھا وہ اس کا پہلا, جسے کہتے ہیں نا, اگر ہم نظر آتا ہے ہم کو متاثر ہونے والا ایریا تھا وہ تھا. اور مفتی عدنان صاحب نے جو سب سے پہلا اپنا جو نظر آیا چیز ان کے اندر کہ ہم نے اس بات کو بیسک بنایا کہ پہلے خود سروے کیا جائے. جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جو ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم نے آن گراؤنڈ جا کر پہلے خود سروے کیا, وہ خود موجود رہے. 22 اگست سے ماشاءاللہ وہ جنوبی پنجاب کے تمام شہروں کے اندر موجود تھے اور 1 ہفتے تک موجود رہے. اس میں سندھ بھی, انہوں نے سندھ کا ایریا بھی کور کیا, اور آن گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے کچھ اقدامات کیے, جس کے اوپر سب سے پہلے جو ضرورت نظر آئی کہ جو لوگ پانی میں اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس کھانے تک کا, پکانے تک کا بھی کوئی نظام نہیں ہے, تو ان کے لیے ہم نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ ان کو پکے پکائے کھانا دینا کی ضرورت محسوس کی. اور اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ ہمارے پاس بوٹس اور ان سب چیزوں کو تو ہونے کے باوجود بھی ایسے ایریاز بھی تھے جیسے گدلا ایریا ہو جاتا ہے جہاں پر بوٹ نہیں جاتی, وہاں پہ ہمارے رضاکاروں نے جا کے اپنے خدمات پیش کی. اس کے نتیجے میں ان کو بہت ساری مشکلات بھی ہوئی, کیونکہ ہم جیسے شہری بابو پہنچے تھے, اور شہری بابو جب پہنچتے ہیں تو ان کے پاس ان کو اسکن الرجیز ہوئیں, ڈیزیزز ہوئیں, وہ اپنی جگہ پر, لیکن ان کی لگن, ان کی جو ڈٹرمنیشن تھی وہ متاثر نہیں ہوئی. اور ہم نے تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ جنوبی پنجاب کے ایریا میں ہم نے کچھ میڈیکل کیمپس پلان کیے جو کہ روٹیشنل بیس پہ تھے. 1 سے 1.5 ہفتے تک وہ چلتے رہا تاکہ جو وبائیں پھیل رہی ہیں اس کو روکا جا سکے. ماسکیٹو نیٹ کا انتظام کرنا بہت ضروری تھا, وہاں پر ٹینٹس کا انتظام کرنا بہت اشد ضرورت تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پکے پکائے کھانے کا انتظام کرنا کیوں ضروری تھا, کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کھانا ہی نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, تو آگے چیز کیسے بڑھے گی. سب سے بنیادی تو یہی تھا نا یقیناً. پھر اس میں ایک اور بہت خاص عمل کو بھی رکھا ذہن میں, وہ یہ رکھا کہ ہم نے جانور جو تھا نا, جو کھانے پکانے کے لیے جو گوشت تھا, جو اس کا چیز ریکوائرڈ تھی, وہ مقامی بندوں سے ہی خریدا, اور ان کی ایکچوئل قیمت پہ, جو راضی قیمت تھی, جو ہونی چاہیے تھی قیمت, اسی قیمت پہ خریدا. کیونکہ ابھی ہم یہ وہ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا نا آپ نے, بلکہ ان کو ان کی خودداری کا آپ نے خیال کیا کہ ان کے پاس ان کی اپنی رقم پہنچ رہی ہے. ایک تو رقم پہنچ گئی, اور پھر ہم نے اسی کے بندوبست بھی کر دیا. پھر جو ایریاز ایسے تھے جہاں پر یقیناً جہاں پر کیمپ لگ سکتے تھے, جہاں پر وہ کھانا پکا سکتے تھے, تو ہم نے تقریباً 5000 سے زیادہ, 4500 سے زیادہ تقریباً ہم نے خاندانوں کو راشن پرووائڈ کیا, جس میں 1 ہفتے سے 10 دن کا ان کے پاس راشن ہو, وہ خود پکا سکیں, خود کفیل ہو جائیں, جہاں کہ ایسی جگہ پر اسٹینڈ کر لیں کہ وہ دوسروں کے سروائیو کر سکیں, سروائیول کے اوپر. ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذہن میں رکھا گیا کہ بچے جو تھے وہاں پر ان کے پاس فیڈرز کی کمی ہو گئی تھی, وہاں پر ان کی جو چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ ٹھوس غذا نہیں کھا سکتے, ان کے لیے تو مائع غذا کا انتظام کیا گیا, وہاں پر خشک دودھ کا انتظام کیا گیا. ہم نے یہ تمام وہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے, اس میں ایک بات, بنیادی ضرورتوں کا آپ نے خیال رکھا. اور الحمدللہ ہم پورے پاکستان کے موجود ہیں. ہم کے پی کی سے شروع کریں, جنوبی پنجاب میں آئیں, بلوچستان میں جائیں یا اندرون سندھ کی طرف جائیں, ہمارے تمام رضاکار جو ہیں وہاں پر گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں. الحمدللہ اس کا فائدہ کیا موجود ہے کہ ہمارے رضاکار جتنے بھی موجود ہیں, ایون ان کا ٹی اے بھی جو ہے نا وہ اپنے اس سے خرچ کرتے ہیں. ایون جو ہم وہاں کھانا پکا رہے ہوتے ہیں, تمام ہمارے جتنے بھی ڈونرز نے جو ڈونیشن دیا ہوا ہے, وہ کھانا بھی اس میں سے وہ اپنے مد میں پیسے جو ہیں وہاں پہ جمع کراتے ہیں.
ایون وہاں کا جو ان کا موومنٹ ہے وہ اپنے دوستوں کے گھر میں رکتے ہیں, مسجدوں میں رکتے ہیں, اور اپنے جو یوں سمجھ لیجیے کوئی سسٹم پر لوڈ نہیں دیتے. تو اس حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پوری ابھی جو نظم چل رہا ہے اس میں ابھی بھی بہت سارا وقت جو ہے نا وہ ریسکیو کے اوپر ضرورت ہے. کیونکہ ریسکیو کی ضرورت کیوں محسوس کی جاتی ہے, وہ یوں ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ابھی بھی پانی بہت ساری جگہوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ہمارے بہت سارے رضاکار ایسی جگہوں کے اوپر پہنچے ہیں جہاں پر 2 دن کی, میں آپ سے کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, لٹرلی 2 دن کی مسافت کے بعد بلوچستان کے اندر وہ پہنچے, اور وہاں پر پانی اتنا موجود ہے, وہاں پر کھانا پہنچانا بہت مشکل کام ہے. ابھی بھی وہاں پر راشن کی کمی, تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب وہاں پر کھانا بنانا تو بہت دور کی بات ہے, کھانا کھانے کی اور وہاں تک پہنچنا بہت مشکل بات ہے. تو جو چیز نظر آتی ہے فیوچر کے پرسپیکٹ سے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ضرورت ہے کہ ادویات کے حوالے سے بہت زیادہ ضرورت نظر آتی ہے. دوسرا وہاں پر خیموں کے حوالے سے, ٹینٹ کے حوالے سے, اور جو خوش جگہ کو بنانے کے حوالے سے, جو یقیناً سب ساتھی اس بات کا فکر کر رہے ہیں کہ وہاں پر ڈینگی اور ملیریا جیسی وبا پھوٹنے کا ڈر ہے, اور اس کے لیے میڈیکل ٹیمز کا ہونا بہت اشد ضرورت ہے.